بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 19واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ مختلف مکاتب فکر کے نظریات کی تفصیل کا بقیہ حصہ ملاحظہ فرمائیے۔ اہل یورپ کے درمیان ایسے بہت سے مکاتب پیدا ہوئے، مگر خوش قسمتی سے ہمارے درمیان ایسے مکاتب اور ایسی وبائیں پیدا نہیں ہوئی، چنانچہ یورپی روح یہی ہے۔ وہ حقوق انسانی کا جو اعلامیہ دیتے ہیں وہ بھی محض دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ یورپی تربیت اور حقیقی یورپی اخلاق میکیاولی کا اخلاق اور نیتشے کا اخلاق ہے۔ آج کا فرنگی استعمار دنیا میں جو کام انجام دے رہا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، اور فرنگی استعمار کی روح خواہ وہ امریکی ہو یا یورپی یہی ہے، اور اس کا اخلاق بھی یہی ہے۔ جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو حقوق انسانی کا دم بھرتے ہیں، اور ہم ایسے بدبخت ہیں کہ ان کی باتیں دہراتے اور جگالی کرتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے ویتنام میں کیا کیا؟ کیا اس نے نیتشے کے فلسفے پر عمل کرنے کے علاوہ کچھ اور کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ٹھیک وہی فلسفہ ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسل نے یہ کہا اور سارتر نے یہ کہا، حالانکہ وہ بھی اس کے ہم فکر ہیں، اور تمام فرنگیوں کی سوچ کی بنیاد اسی پر ہے۔ بہت کم افراد ایسے ہوں گے جنہیں مستثنیٰ قرار دیا جا سکے، اور جو اس انداز پر نہ سوچتے ہوں۔ ان کا خون بھی شاید سرزمین مشرق سے ہوگا، یا ان کی ماں لازماً یہاں سے گزری ہوں گی، ورنہ ان سب کا تخم اور ضمیر ایسا ہی ہے۔ نیتشے کہتا ہے نفس کشی کیوں کی جائے، اس کی بجائے نفس کو پالنا چاہیے۔ دوسروں کی خدمت کیا چیز ہے، اس کی بجائے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو چاہے اور اپنے آپ کو پوجے۔ نیز کمزور اور ناتواں لوگوں کو بے سہارا چھوڑ دینا چاہیے۔ برتر مرد وہ ہے جو طاقتور ہو اور طاقت کے ساتھ زندگی بسر کرے، اپنی خواہشات کو پورا کرے اور خوش رہے، اپنے آپ کو آقا اور مالک سمجھے۔ اس کی آقائی کی راہ میں جو بھی رکاوٹ درپیش ہو اسے ہٹا دے، خطرے سے ہراساں نہ ہو اور جنگ سے نہ ڈرے۔ پھر وہ عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، عورت کی مرد سے برابری اور اس کے حقوق کی رعایت کا لازم ہونا بھی ایک غلط بات ہے۔ اصل چیز مرد ہے، اور مرد کو چاہیے کہ جنگجو ہو۔ عورت کا کام جنگجوؤں کو تفریح مہیا کرنا اور بچے پیدا کرنا ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کامل انسان یعنی مثالی اور اعلیٰ انسان کو متعارف کرانے کا یہ بھی ایک معیار ہے جو مکتب قدرت کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک اور مکتب ہے جو کمزوری کا پرچار کرتا ہے، اور وہ نیکی اور خوبی کو کمزوری میں مضمر سمجھتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہوئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ یہ اعتراض خصوصاً مسیحیت پر وارد ہوتا ہے کہ اس نے کمزوری پر مبنی اخلاق کا بہت زیادہ پرچار کیا ہے۔ یہی بات کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو اپنا بایاں گال بھی پیش کر دو، کمزوری کی تبلیغ ہے۔ اس معاملے میں اسلام کی منطق کیا ہے؟ کیا اسلام نے ان دونوں میں طاقت کا پرچار کیا ہے یا کمزوری کا، یا نہ طاقت کا اور نہ کمزوری کا؟ ہاں، اس نے ایک اور لحاظ سے طاقت کا پرچار کیا ہے، لیکن ایسی طاقت کا جو نیتشے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی طاقت ہے جس سے انسانیت کی اعلیٰ صفات ابھرتی ہیں، ایک ایسی طاقت کا جس سے مہربانی ابھرتی ہے، رحم ابھرتا ہے، شفقت ابھرتی ہے اور انسان ابھرتا ہے۔ اسلام میں طاقت اور توانائی کی دعوت دی گئی ہے۔ بلا شبہ قرآن مجید اور روایات میں طاقت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور کچھ لوگ جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی دین نے اپنے پیرووں
پیرووں کو طاقت اور توانائی کی جانب اتنی دعوت نہیں دی جتنی اسلام نے دی ہے۔ تاریخ تمدن کی 11ویں جلد جو تمدن اسلام سے مخصوص ہے، اس میں ویرڈورنٹ نے ایک جملہ کہا ہے، کسی دین نے لوگوں کو طاقت اور قوت کی جانب اس قدر دعوت نہیں دی جتنی اسلام نے دی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے مطالب ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خطاب کیا گیا ہے، ہم نے اے یحییٰ کتاب توریت کو قوت کے ساتھ تھام لو۔ ہم نے کہا اے یحییٰ کتاب توریت کو قوت کے ساتھ تھام لو، یہ تھی سورہ مریم کی آیت نمبر 12۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کس جرأت کے ساتھ فرماتا ہے، اور ایسے بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہتیر اللہ والوں نے جہاد کیا، پھر ان کو خدا کی راہ میں جو مصیبت بھیلنا پڑی، اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ بودا پن دکھایا، نہ دشمن کے آگے گڑ گڑائے، اور خدا تو ثابت قدم رہنے والوں سے الفت رکھتا ہے۔ یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ مومنین باہمت ہوتے ہیں اور وہ کمزوری اور بزدلی کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ خدا تو ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں یوں پرا باندھ کے لڑتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہ تھی سورہ صف کی آیت نمبر 4۔ یعنی مومنین بڑے ثابت قدم ہوتے ہیں اور کوئی طاقت انہیں ان کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ ایک اور آیت میں فرماتا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ تھی سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ قرآن میں ایسی ہی اور بھی آیات ہیں جن میں شجاعت کو اسلام کی ایک قابل ستائش حقیقت کہا گیا ہے۔ عزت یعنی اونچا مقام رکھنا اور طاقت کا اس حد تک ہونا کہ انسان کو کوئی بھی دوسرا شخص ذلیل و خوار نہ کر سکے، اسلام میں ایک ممدوح چیز ہے۔ قرآن مجید دشمن سے مقابلے کے بارے میں فرماتا ہے، مسلمانوں ان کفار کے مقابل جہاں تک ہو سکے زور بازو اور بندھے ہوئے گھوڑوں سے سامان مہیا کرو، اس سے تم خدا کے اور اپنے دشمن پر دھاک بٹھا لوگے۔ یہ تھی سورہ انفال کی آیت نمبر 60۔ دشمن کے مقابلے میں جتنی قوت ہو سکے بہم پہنچاؤ تاکہ وہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ قرآن یہ بھی فرماتا ہے، جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو، خدا زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ یعنی دشمن سے لڑتے ہوئے بھی حق اور عدالت کو فراموش نہ کرو۔ مثلاً جب دشمن سے لڑو تو جنگ اس وقت تک جاری رکھو جب تک دشمن اسے جاری رکھے، اگر دشمن اطاعت قبول کر لے اور ہتھیار ڈال دے تو تم بھی ہتھیار استعمال نہ کرو، کیونکہ یہ بھی زیادتی اور تجاوز ہے۔ بوڑھوں کو مت قتل کرو، بچوں کو مت قتل کرو، عورتوں کو مت قتل کرو اور ان سے معترض نہ ہو۔ جو لوگ میدان جنگ سے چلے جائیں انہیں جانے دو، اور جو شخص تم سے جنگ کرے فقط اس کے ساتھ پوری قوت سے جنگ کرو۔ یہ ان احکام کا ایک سلسلہ ہے جو قرآن مجید میں ہیں، کیونکہ اس طرح کی اور آیات بھی ہیں۔ اب ہم نمونے کے طور پر چند حدیثوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اسلام نے کس طرح بزدلی، خوف اور کمزوری کی مذمت اور قوت و طاقت کی تعریف کی ہے، لیکن جس قوت اور طاقت کی اسلام تعریف کرتا ہے وہ نیچے کے فلسفے سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتی۔ کل رات میں اس کی مزید توضیح کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے دو چیزیں مناسب نہیں ہیں، یعنی کنجوسی اور بزدلی۔ ان کی مختصر تشریح یہ ہے: نمبر 1 بخل، اور وہ یہ ہے کہ روپیہ پیسہ اپنی جان سے عزیز تر رکھے۔ نمبر 2 خوف اور بزدلی، مومن بزدل نہیں، وہ بہادر اور طاقتور ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک دعا میں فرماتے ہیں، اے پروردگار، میں دو چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور وہ ہیں کنجوسی اور بزدلی۔ امام علی علیہ السلام مومن کے بارے میں فرماتے ہیں، مومن کا نفس پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے ہر چیز میں اختیار مومن کو دیا ہے سوائے ایک چیز کے
کہ جس کا اختیار اسے نہیں دیا گیا، اور وہ ہے خوار و ذلیل ہونا، کیونکہ مومن ہمیشہ معزز ہوتا ہے اور وہ کبھی ذلت قبول نہیں کرتا۔ مومن پہاڑ سے بھی زیادہ بلند پایا اور زیادہ اونچا اور زیادہ معزز ہوتا ہے، کیونکہ پہاڑ کو ایک کدال سے کھودا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن کے دین میں سے کوئی چیز توڑی جائے، یعنی یہ ناممکن ہے کہ مومن کے دین اور اس کی روح کا ایک بھی ٹکڑا کسی کدال سے کاٹا جائے، الگ کیا جائے اور اسے ریزہ ریزہ کیا جائے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مومن کو 3 خصلتیں دی ہیں: دنیا اور آخرت میں عزت، دنیا اور آخرت میں نجات، ظالموں کے سینے میں ہیبت۔ یعنی مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ظالم اپنے دل میں اس کی ہیبت اور خوف محسوس کرتا ہے۔ نیز ہمیں غیرت کے بارے میں بھی کچھ روایات ملتی ہیں، کیونکہ غیرت بجائے خود ایک طاقت ہے اور بے غیرتی ایک قسم کی کمزوری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر غیور تھے اور میں ان سے زیادہ غیور ہوں۔ وہ شخص مومنوں اور مسلمانوں کے بارے میں باغیرت نہ ہو، خدا اس کی ناک کاٹ دیتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ 7 غیور ہے، میں اس سے زیادہ غیور ہوں اور میرا خدا بھی غیور ہے۔ اس موضوع پر بھی ہمارے پاس اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ اقبال پاکستانی نے ایک جملہ کہا اور یہ جملہ بڑا عمدہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسولینی کے جواب میں کہا گیا ہے۔ مسولینی کہتا ہے، جس کے پاس لوہا ہے اس کے پاس روٹی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس روٹی ہو تو پھر اپنے پاس لوہا یعنی طاقت اور اسلحہ رکھ۔ اقبال نے کہا، جو بذات خود لوہا ہے اس کے پاس روٹی ہے۔ یعنی مسولینی اسلحہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے جس کے پاس مادی قوت ہے اس کے پاس روٹی ہے، لیکن اقبال روح پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص خود لوہا ہے اس کے پاس روٹی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مومن کا نفس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ان جملوں کا مقصد اور مفہوم ایک ہی ہے۔ بہرحال اسلام قوت اور طاقت کی دعوت دیتا ہے، اور ہم نہج البلاغہ میں دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے طاقت اور قوت کی کس قدر دعوت دی ہے اور کمزوری کو اس کے لیے قطعاً مناسب نہیں سمجھا۔ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا اور حق تو بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کمزور آدمی ظلم کو کبھی نہیں روک سکتا اور سعی و کوشش کے بغیر حق ہرگز حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اہل مغرب ایک جملہ کہتے ہیں، حق لینے کی چیز یہ بجائے خود ایک مسئلہ ہے کہ آیا حق لینے کی چیز ہے یا دینے کی چیز ہے۔ یعنی کیا حق ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنی خوشی سے حقداروں کو دے دیتے ہیں، یا ایک ایسی چیز ہے جو حقداروں کو خود لینی چاہیے۔ بعض مکتب کہتے ہیں کہ حق دینے کی چیز ہے، یعنی جس شخص نے لیا ہو اسے چاہیے کہ وہ واپس کرے، یہ اور بات ہے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ بہرحال حق دینے کی چیز ہے، لینے کی نہیں۔ مسیحیت اس بنیاد پر کھڑی کی گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ حق تمہیں دیا جائے، ہم سفارش کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ حق تمہیں دیا جائے، لیکن تمہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسانیت اور شان کے خلاف ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ حق دینے کی چیز ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حق فقط لینے کی چیز ہے، اور کیا ممکن ہے کہ جس شخص نے حق مار لیا ہو وہ دوبارہ آئے اور اسے واپس کر دے؟ اسلام کے نقطۂ نگاہ کے مطابق حق لینے کی چیز بھی ہے اور دینے کی چیز بھی ہے، یعنی حق حاصل کرنے کے لیے 2 محاذوں پر جنگ کرنی چاہیے، کیونکہ اسلام کے مکتب کی بنیاد یہی ہے۔ جس شخص نے کسی کا حق چھینا ہو، اسلام اسے اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے وہ حق ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور پھر وہ ادا کر بھی دیتا ہے، لیکن اسلام اسی پر اکتفا نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ہی اپنے حق سے محروم کیے گئے شخص سے کہتا ہے کہ حق لینے کی چیز ہے اور تمہیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اور اسے واپس لینا چاہیے۔
ایک جملہ ہے جو امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام اپنے مشہور خط میں نقل کیا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی موقعوں پر یہ فرماتے سنا، اس قوم میں پاکیزگی نہیں آ سکتی جس میں کمزوروں کو کھل کر طاقتوروں سے حق نہیں دلایا جاتا۔ یعنی کوئی امت اور کوئی قوم پاکیزگی، ترقی اور بہبود کے مقام پر نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اس سے پہلے اس نے یہ مرحلہ طے کیا ہو کہ کمزور طاقتور کے مقابلے پر اٹھ کھڑا ہو اور اپنا حق یوں طلب کرے کہ اس کی زبان سے لکت پیدا نہ ہو۔ بس جو کمزور اپنا حق طلب نہیں کر سکتا وہ اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ جس معاشرے میں کمزور لوگ اتنے ضعیف النفس ہوں کہ اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہ کر سکیں، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ گزشتہ زمانے میں ہمارے برتر مرد کیسے تھے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک روحانی قوت اور جسمانی طاقت تھی۔ آپ طاقتور تھے، شجاع تھے اور آپ قوت اور شجاعت کی تعریف کرتے تھے۔ بس اسلام طاقت کو انسان کے لیے قدر کے طور پر پہچانتا ہے۔ اسلام میں طاقت اور توانائی انسانی قدروں میں سے ایک قدر ہے اور اس کے ساتھ کئی اور قدریں بھی ہیں۔ یہ سب قدریں مل کر اسلام کا مطلوبہ کامل انسان تشکیل دیتی ہیں۔ نیتشے نے تمام انسانی قدروں میں سے صرف یہی ایک قدر دیکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک باغ میں سے فقط ایک پودے کی آبیاری کریں تو وہی بڑھے گا اور دوسرے بہت سے پودے خشک ہو کر رہ جائیں گے۔ نیتشے کے مکتب اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اس کے مکتب میں انسانیت کو فقط ایک قدر حاصل ہے اور وہ ہے طاقت۔ تمام دوسری قدریں اس میں گم ہو جاتی ہیں اور اس کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے، لیکن اسلام میں طاقت انسان کی بہت سی بلند قدروں میں سے ایک قدر ہے، اور جب یہ قدر دوسری قدروں کے ساتھ ملتی ہے تو ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ہو گیا؟ ہاں۔